کینیڈا میں گھر لینے کی اپڈیٹ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ظفر، اونٹیریو کینیڈا سے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج جمعہ ہے اور میں جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہوں، اور دیکھیں میرے پیچھے کتنا خوبصورت درخت ہے، اس کے پھول کتنے خوبصورت ہیں، گلابی رنگ کے۔ لیکن آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے لیٹلی اسلامک مورٹگیج کی بات کی ہے کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ بینکس سے کنونشنل مورٹگیج لیتے ہیں، بینکس انٹرسٹ بیسڈ مورٹگیجز اپروو کرتے ہیں گھر لینے کے لیے، اور آپ پھر گھر لے سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کی مورٹگیج اپروو ہو جاتی ہے۔ دیٹ ڈپینڈز آن یور کریڈٹ ہسٹری مینلی۔ اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں بات کروں گا، اور اسلامک مورٹگیج کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور گھر کی کیا اپڈیٹ ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو بڑے غور سے سننی ہے، تبھی آپ کو میری بات پورے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ابھی کے ابھی میرے ویڈیو کو تھمز اپ دے دیں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کنونشنلی مورٹگیج اپروو کرنے کے لیے بینک سے آپ کے پاس کریڈٹ ہسٹری ہونی چاہیے، اور کریڈٹ ہسٹری بلڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کریڈٹ کارڈز یوز کرنے پڑتے ہیں۔ بینکس دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ کینیڈا آئے ہیں اور آپ نے جون سے کریڈٹ کارڈز لیے ہیں، ان پر جون سی چیزیں آپ نے خریدی ہیں، کیا آپ نے بر وقت ان کی پیمنٹس کی ہیں۔ اگر آپ بر وقت پیمنٹس کرتے ہیں کہ کریڈٹ سکور اچھا ہو جاتا ہے، اور آپ کا کریڈٹ اسکور ہیلدی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی مورٹگیج اپروو ہو۔ لیکن یہ تو میں بات کر رہا ہوں کنونشنل بینک مورٹگیجز کی گھر خریدنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں اسلامک مورٹگیج کی۔ اس کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایک جنیرک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو لینڈر ہے وہ آپ کے ساتھ کو بائی کرتا ہے گھر، یعنی ایک تو آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں، پھر جتنی پیمنٹ باقی ہوتی ہے وہ ایک کمپنی خریدتی ہے گھر، اور پھر آپ اس کو رینٹ دیتے جاتے ہیں منتھ بائی منتھ، اور وہ کاؤنٹ ہوتا جاتا ہے آپ کی ایکویٹی بلڈ اپ کی طرف، حتیٰ کہ آپ پورا گھر ہی ان سے خرید لیتے ہیں۔ سو وہ رینٹنگ ہوتی ہے، بٹ گیوز یو اے پاتھ وے ٹورڈ ایونچولی بائنگ آف دا ہوم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ ایز اے مسلم، خاص طور پہ جب آپ اس طرح کے نان مسلم کنٹریز میں آتے ہیں جیسے کینیڈا ہے یا برطانیہ ہے۔ لیکن آج میں ایک لیکچر سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، مرحوم، جو ہمارے بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کا کیا نقطۂ نظر ہے اس کے بارے میں کہ ایز اے مسلم جب آپ کسی نان مسلم ملک میں جاتے ہیں اور وہاں آپ پرماننٹ رہنے لگ پڑتے ہیں، تو وہ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہاں پر گھر لینے کے بارے میں خاص طور پہ ان کی کیا رائے ہے۔ کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا الاؤڈ ہے، کیا نہیں الاؤڈ ہے اسلامک اعتبار سے۔ تو ان کا یہ موقف ہے، چاہے اپنی مرضی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے، چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے کیا، کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مقصد، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو۔ آ جاتے ہیں تو آپ کی تمام تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا وقت اور اپنی انرجی اور اپنے ذرائع صرف کریں۔ تو اسلام کا میسج ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ اے اللہ، میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ، میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں آیا۔ ایسے میں آپ کو یہاں پر ایسے ہی رہنا چاہیے کہ منیمل مینز کے ساتھ سوچا جائے کہ آپ یہاں پر آ کر گھر لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کرائے پر رہ لیں۔ بس ویورز، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ریت رواج اور ٹرینڈز کو دیکھیں تو مشرق کی طرف کھینچتی ہے، اور اگر ہم دینی فقہ کے بارے میں سوچیں یا زندگی کا اصل مقصد اور آخرت کے بارے میں سوچیں تو وہ سب ہمیں مغرب کی طرف کھینچتا ہے۔ مطلب 180 ڈگری کا تضاد ہے دنیا کی ایکسپیکٹیشنز اور کامیابی کے معیار میں، اور جس کو کامیابی ہمارا دین سمجھتا ہے اور ہم خود بھی اندر سے مانتے ہیں اس میں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ جتنی جلدی کینیڈا میں پہنچ کے آپ اپنا گھر خریدیں، ایک کے بعد دوسرا گھر خریدیں جیسے سب یوٹیوبرز دکھاتے ہیں اور دیکھنے والے لوگ امپریس ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرف کی
لیول کی کامیابی ہے جیسے دنیاوی طور پر، لیکن اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنا زیادہ آپ اپنے لیے مال متاع اکٹھا کرتے ہیں اس دنیا میں، اتنی ہی بڑی پوچھ ہوگی آپ سے آخرت میں، خاص طور پہ اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر صرف مال متاع اکٹھا کرنے میں اپنی جوانی اور قوتیں صرف کر دیں، اور آپ نے اپنی زندگی آپ کی باقی رہ گئی ہے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے اکٹھا کیا اور جمع کرتے گئے جس کو بولتے ہیں جیسے سونا سینت سینت کے رکھا، تو وہی سونا اور آپ کا مال متاع داغا جائے گا اس سے، ایسے سینت سینت کے رکھنے والوں کے سینے اور پیٹھیں اسی کو گرم کر کر کے ان کو سزا دی جائے گی کہ تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، نہ تو اپنی قوت کا اور نہ ہی اپنے وقت کا اور نہ ہی اپنے مال کا، اور تم نے جمع کر کر کے رکھا اور اس سے کوئی تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو بس یہی ہے دنیا میں، تو آپ دیکھیں جتنے بھی لوگوں کو سکسیسفل مانا جاتا ہے ان کی نیٹ ورتھ نکالی جاتی ہے، یعنی کس کے پاس کتنے محل ہیں، کتنا بزنس ہے، کتنا مال متاع ہے، وہ ہر سال نیٹ ورتھ بڑھانے کے لیے اور فوربس کی لسٹ میں آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے ہیں، اور جو اس میں آ جاتے ہیں ان کو دنیا مانتی ہے سکسیسفل۔ لیکن ہمارے دین کے معیار مختلف ہیں اور بالکل ہی مختلف ہیں، تو اگر یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ ایک وقت میں سوچتے ہیں تو انسان بہت کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ لیکن مجھے لگتا ہے، مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ٹروڈو کچھ ایسا کرے گا کہ مسلمانوں کے لیے بھی گھر لینا ممکن ہو سکے وداؤٹ اوور اسٹیپنگ دا باؤنڈریز آف دیئر ریلیجن، یعنی کہ حلال طریقے سے جائز مورٹگیج کے ساتھ یا جائز فائنینسنگ کے ساتھ جو شریعہ اپرووڈ ہو، کوئی نہ کوئی صورت نکالی جائے گی انشاءاللہ، سونر نہیں تو تھوڑا اس میں وقت لگ سکتا ہے، تب تک ہم بھی تھوڑی ڈاؤن پیمنٹ اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی انشاءاللہ کوئی صورت نکلے گی کہ میں جائز طریقے سے گھر لے سکوں یہاں پر، تو پھر انشاءاللہ میں ضرور لوں گا۔ اس میں مجھے تھوڑی آپ کی بھی انپٹ چاہیے، نیچے کمنٹ کر کے پلیز بتائیں کہ اگر کوئی ایسی صورت نکلتی ہے کہ ریلیجسلی جائز طریقے سے گھر لیا جا سکے اور آپ کے پاس پورے پیسے نہ ہوں، ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے ہوں، تو کیا آپ کے خیال میں مجھے یہاں پر پھر گھر لینا چاہیے کینیڈا میں؟ نیچے کمنٹ کر کے سب لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز 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 مجھے ضرور بتائیں۔ یہ ویکینڈ سٹارٹس ناؤ۔ پورے ویکینڈ میں یہ سب سے خوشی کا وقت ہوتا ہے کیونکہ ابھی ویکینڈ شروع ہوا ہوتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ابھی میکسیمم ٹائم ریمیننگ ہے چھٹی کا۔ آنیسٹلی چھٹی کا مزہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈیلی کام پر نکلتے ہیں، بیکاز صرف انہی کے لیے معنی رکھتا ہے، ورنہ جو 5 سال اس سے پہلے میں نے پاکستان میں بتائے ہیں جب دبئی سے واپس آیا تھا 2018 میں، 2018 سے لے کر 2023 تک میں نے کوئی کام جاب وغیرہ نہیں کی، کوئی مطلب اپنے ہی بزنسز وغیرہ کیے، اپنے فری اسکیجول پر میں ہوتا تھا، تو اس وقت چھٹی کا وہ مطلب نہیں ہوتا تھا، بیکاز منڈے یوزڈ ٹو بی لائک سنڈے، سیٹرڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے سب ایک جیسا ہوتا تھا، لیکن یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے عید ہو گئی ہے۔ اور جی عید کا آغاز ہوتا ہے انتہائی مزیدار کھانے کے ساتھ، تو آج ہنا نے بنایا ہے جمبو پران شیزوان، ساتھ میں مشروم سوس اور چاپ سوئے نوڈلز یا اسپیگیٹی، اور اس کے بعد میٹھا بھی ہم کھائیں گے، اور ایسے ہمارے ویکینڈ کا آغاز ہوا ہے۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہنا بہت محنت سے ویڈیوز بھی بناتی ہیں، ساتھ میں ان کا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، ہنا بلال کینیڈا ولاگز۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہائے یمی
بہت مزے کا ہے. یہ بھی اور یہ بھی. بس ویورز, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں بھی کینیڈا میں ہم لوگ, جیسے میں ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں پورا دن تو کچھ نہیں کھاتا, آفس میں کئی بار میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے, بس واپس آ کر ایک دفعہ جب کھاتا ہوں تو وہ کنگز جیسا کھانا ہوتا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا فرما بردار بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی پازیٹیو میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.